اور اس وقت پاکستانی قوم کی ایک بہت بڑی تعداد خود پاکستان اور پاک فوج کی دشمن ہو چکی ہے، لہٰذا آپ کو اپنی صفوں کے بہت بڑی تعداد میں غداروں سے بھی نمٹنا پڑے گا، منافقین سے نمٹنا پڑے گا، خائن اور منافق اور ناپاک اور پلیت لوگ جو ہماری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، چاہے وہ حکمران ہو یا میڈیا میں ہو یا سیاست میں ہو یا ہماری صفوں کے درمیان بازاروں میں موجود ہوں، یہ ساری دہشت گردیاں آپ کو نمٹنی پڑیں گی۔ بہت مشکل وقت ہوگا ہمارے لیے، لیکن اس خوش فہمی سے باہر نکل آئیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہونے ہی نہیں جا رہا دنیا کے، اور یہ تو صرف ایسی دھمکیاں ہوں گی، خالی پابندی لگ جائے گی۔ اس قسم کی جہالت اور اس قسم کی حماقت کرنے والے پھر صرف ذبح ہوتے ہیں، ان کے پاس پھر وہ اللہ سے معافی کے طلبگار نہیں ہو سکتے۔ اگر مرنا ہے تو مجاہد کی طرح ایک زندگی لڑتے ہوئے ایک شہید کی موت مرنا ہے، اور زندہ ہوں گے انشاءاللہ تو غازی ہوں گے۔ میں حیران ہوں گا، واقعی میں بتا رہا ہوں، کہ اگر چند دنوں تک وہ انڈیا پاکستان میں داخل نہ ہوا اور ہماری اور ان کی ایک خوفناک جنگ نہ ہوئی تو میں بہت زیادہ حیران ہوں گا۔ یہ ایک جیو پولیٹیکل میریکل ہوگا، یہ کوئی خاص کرم ہوگا، اللہ کا احسان ہوگا ہم پر کہ وہ تھوڑا سا ہمیں موقع اور دے دے کہ یہ جنگ ابھی شروع نہ ہو جائے۔ ورنہ جہاں تک انوائرمنٹ اور سرکمسٹانسز کا تعلق ہے، جیو پالیٹکس کا تعلق ہے، ان کی ملٹری ڈپلائمنٹ کا تعلق ہے، ان کے نیریٹو بلڈنگ کا تعلق ہے، ان کے پوسچر اور باڈی لینگویج کا تعلق ہے، ایوری تھنگ از ان پلیس۔ اب ظاہری طور پر دنیا کی کوئی طاقت مودی کو نہیں روک رہی پاکستان پر حملہ کرنے سے، تو وی شوڈ بی پریپیئرڈ فار اٹ۔ جو ہوگا انشاءاللہ، اب دعا کریں کہ اللہ آپ کو سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب کرے جب یہ آتا ہے تو۔